السلام علیکم۔ دی ہیرالڈ ٹوڈے پر آپ کو خوش آمدید۔ ہمارے آج کے مہمان شخصیت ثقافت، فن اور سماجی خدمت کے میدان میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ جناب سید جمال شاہ، جو نہ صرف ایک معروف اداکار ہیں بلکہ ہدایت کار، مصور، مصنف اور سماجی کارکن بھی ہیں۔ آپ نے اپنے فن اور تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے پاکستانی ثقافت کو عالمی سطح پر روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ فلم K2 میں اداکاری ہو یا فلم ریونج آف دی ورتھ لیس کی ہدایت کاری۔ سید جمال شاہ نے ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ تو آج ہم ان کی کامیابیوں، فنکارانہ سفر اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک فنکار کے طور پر انہوں نے پاکستان کی ثقافت کو کیسے آگے بڑھایا اور اپنے کام کے ذریعے لوگوں کو کیسے متاثر کیا۔ سر، آپ نے بلوچستان میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کا ارادہ کیوں کیا، خاص طور پر اس وقت جب بلوچستان کی صورتحال اتنی خراب تھی؟ ان سب مسائل کے باوجود آپ نے بلوچستان میں ہی فائن آرٹس کو فروغ دینے کا کیوں سوچا؟ آپ نے اسلام آباد یا کراچی جا کر اچھے مواقع کیوں نہیں اپنائے؟ ظاہر ہے میرا تعلق بلوچستان سے ہے، کوئٹہ جو پشتون بیلٹ ہے۔ میں جس گھر میں نے جنم لیا، اس گھر نے مجھے بچپن سے ہی یہ احساس دلایا کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں، اور وہ اپریسیشن مجھے ملتی رہی ایز اے چائلڈ۔ اور مجھ میں تھی تھوڑی سی صلاحیت کہ میں کسی کی بھی تصویر یا کسی درخت کی، پھول بوٹے کی، جانور وغیرہ کی میں بڑی آسانی سے بنا لیتا تھا۔ تو میں بچپن میں ہی خاصا مشہور ہو چکا تھا، بلکہ اس زمانے میں میرا ایڈمیشن جو تھا اسکول میں، وہ بھی میری ڈرائنگ کی وجہ سے ہوا، اس لیے کہ میری عمر 5 سال نہیں تھی، 4 سال تھی، اور مجھے وہ ہیڈ ماسٹر جو تھے، میرے بڑے بھائی صاحب مجھے لے گئے تھے، انہوں نے منع کر دیا کہ ان کی عمر 4 سال ہے، اب نیکسٹ ایئر لائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو بڑا شوق ہے اور ڈرائنگ بڑی اچھی کرتے ہیں۔ تو ہیڈ ماسٹر نے پھر یہ سن کے مجھے کہا کہ اچھا، تو پھر ڈرائنگ کر کے بتاؤ ذرا۔ تو وہ مجھے ایک کلاس میں لے گئے جہاں ایک استاد پڑھا رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ استاد ایک ٹانگ سے معذور تھے، بیساکھی پہ کھڑے تھے۔ مجھے چاک دیا اور کرسی دی، میں کرسی پہ کھڑے ہو کے میں نے بلیک بورڈ پہ ان کی تصویر بنائی، اور اس طرح سے میرا ایڈمیشن اسکول میں ہوا۔ تو بچپن سے ہی یہ ظاہر ہے احساس دلایا گیا تھا کہ میں آرٹسٹ ہوں۔ اور جب میں نے میٹرک کیا تو مجھے میرے استادوں نے مشورہ دیا کہ میں نیشنل کالج آف آرٹس لاہور جاؤں۔ جب میں نے گھر والوں سے بات کی تو میرے والد صاحب جو بڑے آرٹ کے شیدائی تھے، انہوں نے مجھے منع کیا کہ نہیں، آرٹ تو تم شوق کے طور پہ بھی کر سکتے ہو، ڈاکٹر بنو۔ تو کسی طرح سے مجھے کنونس کر کے ڈاکٹر کے بننے کو کہا، اور میں مان گیا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ لیکن جب میں FSC کر رہا تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور کسی طرح سے میں نے FSC میں جو میرے مارکس آئے تھے وہ اتنے تھے کہ میں بڑے آرام سے بولان میڈیکل کالج میں سیٹ حاصل کرتا، لیکن میں نے گھر والوں سے جھوٹ کہا کہ میرٹ لسٹ پہ نام نہیں ہے۔ تو میرے والد صاحب بھی ایسے انسان تھے کہ وہ سفارش وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو میں نے BSc کیا، اس کے بعد ماسٹرز انگلش لٹریچر میں کیا۔ اس دوران کوئٹہ ٹیلی ویژن بھی آ چکا تھا۔ تو کسی طرح سے بھٹو کا زمانہ تھا، اور اس دور میں بلوچستان کو بھٹو حکومت نے کوئی 12 سیٹس ڈائریکٹ DSP کی آفر کی تھی۔ تو ہم جو پیئر گروپ میں جتنے بھی لڑکے تھے، ان سب نے یہ جان کے فیصلہ کیا کہ ہم اپلائی کرتے ہیں، اور ان سب کا خیال یہ تھا کہ مجھے تو سیٹ فوری طور پہ مل جائے گی، اس لیے کہ میرے والد صاحب
پولیس کے ریٹائرڈ بڑے نامی گرامی آفیسر رہ چکے تھے. میں نے والد صاحب سے شام رات کو آ کے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پولیس کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کیا کریں. اور تو کہنے لگے کہ بیٹھو. میں مجھے بٹھایا اور کہنے لگے کہ میں نے 30 سال گزارے ہیں اس محکمے میں، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ تم پولیس جوائن کرو، اس لیے کہ مجھے ان 30 سالوں کے ایک ایک دن سے نفرت نہیں ہے، تو میں خوش بھی نہیں ہوں اس تجربے کے بارے میں. تو آپ ایسے کریں NCA جائیں لیکن پولیس جوائن نہ کریں. یہ وہ شخص کہہ رہے تھے کہ جن کے ایک فون کال سے بڑے آرام سے میں DSP بھرتی ہو جاتا. تو اس طرح سے میں NCA گیا اور 4 سال وہاں گزارے. جب میں نے تھیسس کیا تو میں واپس آیا اور بلوچستان یونیورسٹی جہاں سے میں ماسٹرز کیا تھا انگلش لٹریچر میں، وہاں میں نے وائس چانسلر سے مل کے میں نے کہا کہ جی میں اس طرح سے شعبہ کھولنا چاہتا ہوں فائن آرٹس کا. تو وہ بڑے زبردست انسان تھے، آغا اکبر شاہ ہمارے رشتہ دار بھی تھے. تو تھوڑے عرصے میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ فیزیبلٹی بنا دو اور پروپوزل دے دو. میں نے پروپوزل دی. تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے وہ اپروو کر لیا آئیڈیا، اور اس طرح سے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں نے قائم کیا. اور میرے 3 ساتھی اور تھے جن کے ساتھ مل کے میں نے ڈپارٹمنٹ شروع کیا. اور میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے ایک ایسے خطے کے لیے، ایسے علاقے کے لیے کہ جو کلچرلی بڑا روٹڈ ہے. ہم اپنے کلچر سے، کلچرل ہیریٹیج سے دور نہیں ہیں. تو وہ بڑا اچھا تجربہ رہا. ڈپارٹمنٹ اب بھی اگر آپ جائیں تو بہت خوش ہوں گے، اس لیے کہ وہ ڈپارٹمنٹ خاصا آگے بڑھا ہے. بلکہ اس وقت بلوچستان میں کوئٹہ شہر میں 3 ڈپارٹمنٹس ہیں. بلوچستان یونیورسٹی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ بیوٹمز میں ہے، اور بہادر خان ویمن یونیورسٹی میں بھی ڈپارٹمنٹ ہے. میں نے اس لیے وہ قائم کیا. تو سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کامیابی حاصل ہوئی، تو سر آپ نے بلوچستان آرٹسٹ ایسوسی ایشن بھی قائم کی. اس کا پاکستان کے آرٹ اور ثقافت پر کیا اثر پڑا؟ یہ جب میں FSC کر رہا تھا تو اس وقت ایز اے ریئیکشن یا رد عمل، چونکہ میڈیکل سبجیکٹ میں میرا انٹرسٹ تھا نہیں اور رجحان دوسری طرف تھا، آرٹ اور کلچر کی طرف، تو اس وقت سے میری خواہش یہ تھی کہ کوئٹہ شہر میں ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جو آرٹ اور کلچر کے فروغ کے لیے مددگار ثابت ہوں. بعد میں جب میں واپس آیا، اور بلکہ جب ٹیلی ویژن پہ میں انٹروڈیوس ہوا، کیونکہ میں رد عمل کے طور پہ میوزک سیکھنا میں نے شروع کیا، تو اس وقت تھیٹر کے بھی لوگ میرے دوست تھے اور میوزک کے بھی تھے. تو اس وقت میرا جی چاہتا تھا کہ ہم کچھ گروپس بنائیں تاکہ یہ ایکٹیویٹیز آگے بڑھ سکیں. پھر بعد میں جب میں واپس آیا اور فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا، تو باقاعدہ ایک پریکٹیکل شکل اس کو دی اور بلوچستان آرٹسٹ ایسوسی ایشن ہم نے قائم کی، اور جتنا کچھ ہم کر سکتے تھے کرتے رہے. آپ کے خیال میں پاکستانی ثقافت کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کے لیے کن چیزوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آرٹ اور کلچر کو ایک نیسیسٹی سمجھ کے اس کے فروغ کے لیے پالیسیز بنانی چاہیے حکومتی سطح پہ. اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آرٹ اور کلچر جو ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ انسان کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے انٹیمیٹلی جوڑتا ہے اپنی زمین کے ساتھ اور اپنے ذات کے ساتھ، اور اس قابل بنا دیتا ہے کہ انسان آگاہ ہو جاتا ہے، انفارمڈ ہو جاتا ہے، نالجبل ہو جاتا ہے، اور اسے اپنی زمین اور اپنے وطن اور اپنے خطے کی ایک ایک چیز کا پتہ چلتا ہے، موسموں سے لے کے جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں نیچرل، اور پھر اپنے ہیریٹیج کے بارے میں وہ باخبر ہو جاتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ زمین پہ کیا کچھ گزر چکا ہے. جب آپ اتنے آگاہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ ملک و قوم کے لیے، اپنے لیے اور اپنے گرد و پیش کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے کر سکیں. یہ بہت ضروری ہے کہ حکومتی سطح پہ آرٹ اور کلچر کو ایک نیسیسٹی سمجھ کے
اس زبردست ریسورس سے کام لینا چاہیے. اگر حکومتیں پالیسی سازی ایسے کرتی کہ آرٹ اور کلچر کو فروغ دے کے وہ جتنے بھی شعبے ہیں زندگی کے ان سب میں آرٹ اور کلچر کا بڑا اہم رول ہے, تو اس ملک میں شاید یہ انتہا پسندی بھی نہ ہوتی, لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے, جو ہمارا اصل چہرہ ہے, جنمن چہرہ, وہ ساری دنیا کے سامنے ہوتا, بجائے اس کے کہ وہ مشرف دور میں ایک فریز انہوں نے مشہور کیا تھا, سافٹ امیج. سافٹ امیج یہ جو اصطلاح ہے اس کے میں سخت خلاف ہوں, اس لیے کہ سافٹ امیج ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے یا وہ ضروری سمجھتے ہیں جو اصل میں بہت ہی بدنما ہوتے ہیں, تو وہ سامنے میک اپ کر کے سافٹ امیج دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں, یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ہمارا جو اصل امیج ہے اس خطے کا, اس ملک کا, اس وطن کا, وہ انتہائی خوبصورت ہے, اس لیے کہ اس ملک میں بڑی بڑی کئی زبانیں ہیں, 17 زبانیں ہیں, اور بڑی زبانیں تو 4-5 سب کے سامنے, چاہے پشتو ہو یا پنجابی ہو, بلوچی ہو, سندھی ہو, سرائکی وغیرہ وغیرہ, اور ہر زبان کے ساتھ ایک انتہائی مضبوط, انتہائی خوبصورت انڈیجنس کلچر نیریٹو جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. آپ موسیقی کی شکل میں دیکھیں, آپ جو رقص ہیں, دوسری روایات ہیں, ان فولکلور کی شکل میں دیکھیں, تو آپ کو مطلب اس کی خوبصورتیاں جو ہے وہ ہمیشہ میسمرائز رکھیں گی. تو اس خوبصورت ریسورس سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ آپ کا جو نیشنل امیج ہے وہ جب تک ان تمام جو ہمارے بہت ہی انویبل ہیریٹیج کے جو حصے ہیں, ایسپیکٹس ہیں, وہ جب تک اس میں ریفلیکٹ نہ ہو رہے ہو تو پھر آپ بہت خالی خولی لگیں گے. آپ اگر انفارمڈ ہوں گے, اگر ملک کی پالیسیز ایسی ہوں گی کہ ان کو بڑے انفارمڈ طریقے سے اپنے کلچرل ہیریٹیج کو پروموٹ کر رہی ہوں گی, تو ساری دنیا جو ہے وہ آپ کو ایک ستائش کی نظر سے دیکھے گی. اگر آپ نہیں ایسا کریں گے تو پھر آپ کو سافٹ امیج میں چھپنا ہوگا. سر, جب آپ انٹرم گورنمنٹ میں منسٹر بنے تھے تو آپ نے ثقافت کی فروغ کے لیے کوئی پالیسی بنائی تھی؟ کلچرل پالیسی تو میں نے کوئی 2017 میں پاکستان کی پہلی کلچرل پالیسی کیبنٹ سے اپروو کروائی تھی. اس پہ بہت سارے دوسرے دوستوں نے مل کے, میں بھی اس میں شامل تھا, کام کیا تھا, اور پورے پاکستان میں ہم نے مشاورت کی تھی لوگوں سے, اسٹیک ہولڈر سے, اور ایک کلچرل پالیسی بنائی جو نواز شریف گورنمنٹ میں اڈاپٹ ہوئی, اپروو ہوئی. کلچر پالیسی تو ہم بنا چکے تھے, اب کلچر پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ اصل میں سب سے بڑا چیلنج تھا. میں نے بڑی کوشش کی ایز انٹرم کلچر منسٹر فیڈرل لیول پہ کہ ہم کچھ کر سکیں. پی این سی اے کے ذریعے, کیا نام ہے, لوک ورثہ کے ذریعے, یا اکیڈمی ادبیات وغیرہ, جتنے بھی ادارے ہیں, کہ بنیادی نوعیت کی کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ہم ذرا فوکس کرتے ہوئے کچھ ایسا مواد بنائیں جو بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بڑا کارآمد ہو. یعنی کوشش میں نے یہ کی کہ جو ہمارا انڈیجنس کلچرل ہیریٹیج ہے, نیریٹو ہے, کلچرل نیریٹو, اس میں سے فولکلور میں جو کہانیاں ہیں یا ٹنگ ٹوسٹرز ہیں یا اقوال ہیں, پیرابلز وغیرہ ہیں, ان کو اکٹھا کر کے مواد بچوں کے لیے بنایا جائے اور ان کو یہ باقاعدہ پیش کیا جائے مختلف ذرائع کے ذریعے. اس لیے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں چاہے غریب کا بچہ ہو یا مڈل کلاس کا بچہ ہو یا امیر طبقے کے بچے ہوں, انگریزی کا تقریباً تمام رائمز جو ہیں ان کو یاد ہیں, لیکن اپنی زبانوں کا کچھ بھی نہیں جانتے. تو یہ ایک بہت بڑا خلا ہے. ہمارے بچے جو ہیں ایک خلا کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں, اور وہ نوجوان بن کے یا جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے وہ خلا اور زیادہ وسیع ہوتا جائے گا, اور ایٹ بیسٹ وہ ایلینز ہی بن سکتے ہیں. اپنے ادرا جو ہمارا ہیریٹیج ہے اس سے بے خبر لوگ ہی رہیں گے.
یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے انہیں پتہ ہو کہ وہ ہے کون اور کس زمین کے وہ باسی ہیں اور زمین پہ کیا کچھ گزر چکا ہے، کیا ثمرات ہیں، کیا چیلنجز ہیں، کیا پاسبلٹیز ہیں۔ سر، پاکستان کی فلم انڈسٹری کے زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری دوبارہ افق پر چمک سکتی ہے؟ دیکھیں، پارٹیشن کے بعد پاکستان فلم انڈسٹری کچھ لوگوں نے مل جل کے بڑی محنت سے بنائی اور کوئی تقریباً 20-25 سال وہ چلتی رہی، اور اس انڈسٹری میں یہ پوٹینشل تھا کہ وہ آگے بڑھے اور اس پورے خطے کی دوسری بڑی انڈسٹری کے طور پہ اچھی فلمیں بنائے۔ اس سنیما جو ہے وہ ایک بڑا زبردست ذریعہ اظہار ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بہت افورڈیبل ہے، بلکہ بڑا وہ اس میں پوٹینشل یہ ہے کہ وہ آپ کو نہ صرف ایجوکیٹ کرے بلکہ انٹرٹین کرے، بلکہ موٹیویٹ بھی کرے کہ آپ وہ کام کریں اپنے گرد و پیش کے لیے جو بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومتوں نے ڈے ون سے اب تک کوئی ایسا کام نہیں کیا، ایسی پالیسیز نہیں بنائی کہ جو فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے مددگار ثابت ہوتی۔ تو حکومتیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبل ہیں اس زوال کے، اور ساتھ ہی وہ سنیما جو پھنس چکا تھا ایک وشس سرکل میں، ان کے سامنے ہندوستانی فلموں کی مثال تھی اور وہ انہی کو معیار جان کے ان کی کاپیز بنا رہے تھے، اور مقابلہ بھی ان کا ہندوستانی فلموں سے تھا۔ یہ سوچے سمجھے بغیر وہ یہ مقابلہ کر رہے تھے کہ یار کسی بڑی ہندوستانی فلم کا ایک گانا جو ہے اس پہ جو لاگت آتی ہے، جو بجٹ درکار ہوتا ہے، اس بجٹ میں 5 پاکستانی فلمیں بن سکتی ہیں۔ تو آپ اسی طرح کی فلم بنا کے ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر یہ کہ وی سی آر وغیرہ آ گیا تھا۔ وی سی آر سے پہلے تو ہمارا سنیما جو تھا وہ پھل پھول رہا تھا۔ پاکستان میں کوئی 1500 سنیما ہاؤسز تھے اس زمانے میں، جب آبادی آج کی نسبت نصف تھی، لیکن آج آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ ہے اور سنیماز کی تعداد صرف 150 یا اس سے بھی کم ہے، اور ان میں بھی 80% وہ سنیماز ہیں کہ جن میں عام پاکستانی جو ہے ٹکٹ لے کے نہیں بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ مہنگے سنیماز ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے لیے بہت بڑی تعداد میں سنیماز بنے اور ان کی ٹکٹیں جو ہیں وہ بہت سستی ہوں، تاکہ سنیما ایک بہت بڑی تفریح کے طور پہ لوگ جو ہے انجوائے کر سکیں۔ ہمارے ملک میں یہ ہوا کہ 1500 سے حکومتی جو رویہ تھا اس نے فلم سازوں کو یا انڈسٹری کو ڈسکریج کیا اور سنیماز ٹوٹنے لگے، اس کی جگہ مالز بنے، مارکیٹیں بنی، پلازاز وغیرہ بنی، اور ساتھ ہی وہ انتہا پسندی کی لہر بھی پھیلائی جا رہی تھی، اور وہ ان ساری چیزوں نے مل کے سنیما کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ کچھ عرصہ تو وہ عجیب و غریب پنجابی یا پشتو فلمیں بنتی رہیں جنہوں نے لوگوں کو اور زیادہ بدظن کر دیا، اس لیے کہ اس میں نہ معیار تھا، نہ کوئی کلچر کی عکاسی تھی، بس ایک بیہودہ قسم کا بےہنگم سنیما جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا تھا، جس کا کوئی پوٹینشل نہیں تھا، لہٰذا لوگوں نے وہ دیکھنا بند کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو سنیماز کی تعداد بڑھے، پھر یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ ایک ایسا فنڈ قائم ہو کہ جو جنون جو اچھے فلم ساز ہیں، لکھنے والے ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان کو انکریج کرے کہ وہ اچھی فلمیں بنائیں اور اس کے لیے ان کو آپ لون دیں۔ ایک فلم فائنانس فنڈ ہو، جو میں نے ایک آئیڈیا دیا تھا گورنمنٹ کو اسی زمانے میں، اور انہوں نے اپروو بھی کیا تھا، لیکن اس پہ عمل اب تک نہیں ہوا ہے۔ حکومتی سطح پہ اس قسم کی انکریجمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پاکستانی سنیما جو ہے وہ آگے بڑھ سکے، اس لیے کہ جب سنیماز ہی نہیں
تو پھر لوگ اس میں انویسٹ کیسے کریں، فلمیں کیوں بنائیں. کبھی کبھار کسی بڑے اسپانسر کے ذریعے آپ کوئی بڑی فلم بنا سکتے ہیں جو اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن جب سنیماز ہی نہ ہو تو پھر وہ فلم کہاں چلے گی، آ کے لگ جاتی اور پھر غائب ہو جاتی، پھر کوئی نام ہی نہیں لیتا. تو سسٹینیبل بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سنیما ہاؤسز ہوں بڑی تعداد میں، اور گورنمنٹ کا ایک ایسا سٹرکچر ہو جو فلم سازوں کو ہیلپ کر سکے، قرضے دیں، مطلب آسان قرضے، اور ان کو انکریج کریں کہ وہ فلمیں بنائیں. اس لیے کہ ایک فلم، ایوریج فلم بھی اگر بن رہی ہو یا اسمال بجٹ فلم، تو اس فلم کے بننے کے عمل کے دوران کم از کم 100 فیملیز جو ہیں وہ فلم سے مطلب استفادہ حاصل کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 100 فلمیں یا 200 فلمیں بن رہی ہوں اور ان میں کچھ بہت بڑی بھی ہوں تو روزگار کتنے لوگوں کو ملے گا. اور جب یہ فلمیں لگیں گی تو فلم کے ذریعے آپ کا جو قومی تشخص ہے وہ کس طرح سے پروموٹ ہو سکتا ہے، اور فلم کے ذریعے آپ کی اکانومی جو ہے وہ کریٹیو اکانومی کے طور پہ فلم یا آرٹ جو ہے کس طرح سے اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فلم اگر بن بھی جائے تو سینما نہیں ہے، تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل تو ویب سیریز کا دور ہے اور نیٹ فلکس جیسے بڑے پلیٹ فارمز موجود ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا بھر میں سینما اور ٹیلی ویژن کا دور ختم ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیٹ فلکس یا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں یہ ایک اضافہ ہے، بلکہ سنیما کو یہ کسی حد تک تو متاثر کر رہا ہے، لیکن سنیما کی جو ضرورت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو چیز آپ فون پہ دیکھتے ہیں یا ٹی وی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، وہ اگر آپ سنیما میں جا کے 100، 150، 200، 300 لوگوں کے ساتھ مل کے ڈارک سپیس میں دیکھتے ہیں، اس کا مزہ جو ہے وہ کبھی آپ کو فون کی اسکرین پہ آ ہی نہیں سکتا ہے. سنیما کی ضرورت رہے گی، یہ ایک اضافی آپ سمجھے کہ فیسلٹی ہے جس سے فلم سازوں کو اور زیادہ فائدہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ساری فلمیں جو لگ کے گزر جاتی ہیں وہ ان تمام پلیٹ فارمز پہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اس سے بہت کچھ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سنیما کے لیے کوئی خطرناک ایلیمنٹ ہے. سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری اپنی روایت اور تہذیب کے خلاف ڈرامے بنانا شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیں، روایت یا تہذیب یا آرٹ اور کلچر، اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی سمجھ بوجھ کے ساتھ ہے. آپ اگر کمپرومائزڈ انسان نہیں ہیں، کمپرومائزڈ آرٹسٹ نہیں ہے، کمپرومائزڈ اسکرپٹ رائٹر نہیں ہے، ڈائریکٹر نہیں ہے، تو آپ نے ایسی موضوعات پہ فلمیں آپ بنانا چاہیں گے جو بامعنی ہو، جس کا تعلق ہو زندگی کے ساتھ، اور جس دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی زمانے میں ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ بڑے یعنی آتھینٹک ہوا کرتے تھے. آتھینٹسٹی بہت ضروری ہے کہ آتھینٹک کہانیاں لیں اور ان کو خوبصورت پیرائے میں آپ بنائیں، پروڈیوس کریں، اور اچھی پروڈکشن ویلیو کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھائیں، تو ساری دنیا آپ کا کانٹینٹ دیکھے گی. ہم کیوں نیٹ فلکس وغیرہ پہ دنیا کا بیسٹ کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں آرٹ، کلچر اور جو سنیما کے ہائیسٹ سٹینڈرڈز ہیں ان کو اچیو کیا گیا ہے، اور وہ چیز آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی ہے. جب آپ بہت ہی عامیانہ موضوعات پہ کام کریں گے تو لوگ کیوں دیکھیں گے؟ جب یعنی ایک ایسے دور میں جہاں نیٹ فلکس یا دوسرے پلیٹ فارم جو ہیں ڈیجیٹل، وہ آپ کو دنیا کا بہترین مواد دکھا سکتے ہیں فلم کی شکل میں یا ڈراموں کی شکل میں، سیریز کی شکل میں، تو پھر آپ بیہودہ قسم کی چیزیں، بے ہنگم قسم کی چیزیں، ان اسٹیٹک چیزیں کیوں دیکھیں؟ آپ کو مطلب تیار ہونا ہوگا مقابلے کے لیے، تاکہ آپ اپنا بیسٹ دکھائیں، کیونکہ جو آپ کی زندگی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. آپ کی زندگی میں یقیناً ایسے پہلو ہیں، ایسی خوبصورتیاں ہیں جو باقی دنیا دیکھنا چاہے گی، لہٰذا آپ کو آتھینٹک رہنا چاہیے. سر، آپ ہنر کدا کے ذریعے نوجوانوں کو آرٹس کی طرف راغب کر رہے ہیں،
کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے نوجوان آرٹس اور ثقافت میں کوئی دلچسپی لے رہے ہیں یا صرف یوٹیوب اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز میں مشغول ہیں؟ دیکھیں ٹک ٹاک یا جو بھی اصناف سامنے آ رہی ہیں نئی اصناف ہیں، اور اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آرٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے ناسمجھ لوگ اس کو بڑے غلط انداز سے استعمال کرتے ہوں گے، لیکن یہ ایک ایسا ذریعہ اظہار ہے کہ جس پہ آپ بہت زبردست باتیں کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹک ٹاک بنانے والوں کے لیے بھی آرٹ کی انڈرسٹینڈنگ، کلچر کی انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر وہ کلچرلی اویئر ہوں گے، ایجوکیٹڈ ہوں گے، ان کے پاس سکلز ہوں گی، تو وہ ٹک ٹاکس بھی بہت زبردست بنائیں گے. آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن آرٹ جو ہے وہ ایک ذریعہ اظہار ہے، کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. جب تک زندگی ہے، جب تک انسان ہے، آرٹ نے پروڈیوس ہونا ہے. شکلیں اس کی بالکل مختلف ہوں گی. اچھا آرٹ بھی پروڈیوس ہوگا، عامیانہ بھی ہوگا، بہت کمپرومائز قسم کا بھی پروڈیوس ہوگا. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، اور ہر دور میں سمجھدار لوگ جو ہیں وہ بہتر کام کریں گے، ناسمجھ لوگ جو جلدی میں ہوتے ہیں وہ غلط کام کریں گے. یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. آج کل یوٹیوب پر فیملی ولاگنگ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے. ان ولاگنگ کے دیکھنے والے زیادہ تر بچے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے آئندہ جو نسلیں ہیں ان پر منفی اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، گروم کرنا بہت ضروری ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہیں، ان کے کلچرل نیریٹو میں، انڈیجنس کلچرل نیریٹو میں کیا کیا خوبصورتیاں موجود ہیں. یہ چیزیں ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور یہ حکومت کا کام ہے، وزارت تعلیم کا کام ہے، وزارت ثقافت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ابریسٹ رکھے، انفارمڈ رکھے، اور ایجوکیٹ کرتے رہیں، گروم کرتے رہیں. آپ اگر گرومڈ ہوں، ایجوکیٹ ہوں، کلچرلی اویئر ہوں، تو یقیناً آپ نے جو ان اسٹیٹک چیزیں ان کو رد کر دینا ہے. آپ اگر ان چیزوں سے بے بہرا ہوں، آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ ہو، آپ کا ذہن کنفیوزڈ ہو، تو آپ ایک انسیکیور مائنڈ سیٹ سے رہ رہے ہوتے ہیں. اور انسیکیور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جلدی میں ہوتا ہے کہ بس میں کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو محفوظ بناؤں، اور وہ ہر طرح کے کمپرومائزز کے لیے تیار رہتے ہیں، چاہے وہ فیملی ویلاگز ہو یا جو بھی، مطلب ہیجان انگیزی کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ مستند قسم کی انفارمیشن یا خوبصورتی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانا جو ہے وہ ہم سب کا فرض ہے، ہر انسان کا فرض ہے، ہر سٹیزن کا فرض ہے، اور سب سے زیادہ حکومت کا فرض ہے. تو حکومت کو ذمہ داری کے ساتھ پالیسیز بنا کے توجہ اس طرف دینی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ایوانوں میں، نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو، وہاں یہ جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو زیادہ یہ فکر پڑی ہوتی ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھیں، ان کے پرکس بڑھیں، جبکہ لوگوں نے ان کو ملک و قوم کی بہتری کے لیے بھیجا ہے. تو رویہ آپ کا بیسٹ پاسبل بندہ جب تک ایوان میں نہ آئے، جس کے دل میں معاشرے کا درد ہو، جو بہت صاف ستھرا ہو، جو بے خوف ہو، جو انفارمڈ ہو، آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتی ہیں. جب تک بہتر پالیسیز نہیں ہوں گی، ان پہ عمل نہیں ہوگا، معاشرے کو شفاف نہیں بنائیں گے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، یہ چیزیں آپ نہیں روک سکتے. سر، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ کو ہدایت کاری میں زیادہ مزہ آیا یا پھر اداکاری میں؟ میں اپنے آپ کو اداکار بالکل نہیں سمجھتا. میں پتہ نہیں، جب مجھے کوئی رول ملے تو میں کتنی کوششوں کے بعد کچھ کر پاتا ہوں، لیکن ہدایت کاری کو میں ذرا اپنے لیے آسان سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اداکار جو ہے وہ ہدایت کار ڈسٹنس سے دیکھ رہا ہوتا ہے تمام جو بھی کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، سنیما کا آپ کو پتہ ہو، ڈرامے کا پتہ ہو، لٹریچر کا پتہ ہو، اور ایک انفارم ذہن رکھتے ہوں،
تو اداکاری ذرا آسان ہو جاتی ہے. اداکار جو ہے وہ کم ہی پیدا ہوتے ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت رکھی ہوتی ہے. ہر کوئی اداکار نہیں بن سکتا ہے, کوئی سنگر نہیں بن سکتا ہے, نہ ہر کوئی اداکار بن سکتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اداکاری میری دانش میں میرے لیے ذرا زیادہ آسان ہے اداکاری کی نسبت. انجوائے میں دونوں کو کرتا ہوں, اس لیے کہ اداکار بھی ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اظہار کر رہا ہوتا ہے جو کچھ وہ اس کی سمجھ بوجھ میں ہوتا ہے, اور اداکار بھی انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے جو رول اس کو دیا گیا ہوتا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا. آپ کی تخلیقی خدمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. شکریہ.